نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص فرمایا ہے کہ یعنی ماہ رمضان سے ڈرو، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 2 رمضان ہے اور آج کا جو تاریخی واقعہ ہے کہ 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ ناظرین، آپ روزانہ اسی پروگرام کو دیکھ سکیں گے 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ملک کی معروف شخصیات، مذہبی شخصیات، سماجی شخصیات، اور چلتے ہیں آج کے مہمانان گرامی کے تعارف کی جانب۔ آج کی جو پہلی شخصیات ہے، جانی پہچانی شخصیات، مختلف چینلز پر آپ ان کو سنتے ہیں، مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، مہربانی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کی دوسری شخصیت، جنرل سیکریٹری العابد ایجوکیشنل سوسائٹی اور وائس چیئرمین ہے آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز، محمد سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صاحب؟ اللہ کا ٹھیک ہے، شکر، خیریت ٹھیک سے ٹھاک ہیں؟ جی۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں آج کی تیسری مہمان شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، چیئرمین میچ میکر ایسوسی ایشن سمیع شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سینئر ثنا خوان رسول افسر قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا افسر صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض عظیم ہے، تو ہی میرا
لہو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. یہ تو سینئر سرخواہ افسر قادری صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کی فضیلت پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 84 85 کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اچھا، ایسی کتاب نازل کی گئی جس کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے. اور اس ماہ سیام، ماہ غفران کو دوسری فضیلت یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ واحد یہ مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا. اور قرآن کی آیت بھی گواہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. 11 مہینے اور بھی ہیں لیکن واحد یہ مہینہ ہے کہ جس کا باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا کانا یقول، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان. آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعے سے لے کر جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک. فرمایا کہ یہ جو عبادات ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ جو دورانیہ ہے، فرمایا کہ یہ کفارہ بن جاتا ہے، مکفرات ما بینہن. کس چیز کا کفارہ؟ یعنی پچھلے رمضان ہم نے اچھا گزارا تھا تو پچھلے رمضان کی عبادتیں اور اس رمضان کی عبادتیں اگر دونوں کو ملایا جائے تو درمیان میں ہم سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں ان خطاؤں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ روایت، یہ حدیث پاک جو ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو حدیث ہے، مسلم شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب الطہارت ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 209 ہے، حدیث نمبر ہے 233. اور یہی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، ابواب الصلاۃ ہے، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے 214. سنن ابن ماجہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے اندر بھی حدیث نمبر صفحہ نمبر 96، حدیث نمبر ہے 598. اور یہی روایت احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 359، حدیث نمبر ہے 414. اور یہ روایت مسند ابو یعلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 371 پر موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں، جو پچھلا مہینہ، یہ ماہ مبارک، فرمایا عبادتیں کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ سارا اعزاز ماہ سیام، ماہ رمضان کو حاصل ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا مفتی صاحب، جو اتنی یادداشت آپ کی تیز ہے ماشاءاللہ، آپ صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں، جلد نمبر بھی بتاتے ہیں، تو یہ اپنی یادداشت تیز کرنے کے لیے کیا بادام کھاتے ہیں یا کوئی اور فارمولہ ہے اس کا؟ نہیں، میں وہ خوراک کھاتا ہوں جو میرے والدین مجھے کھلایا کرتے تھے. واہ واہ، مطلب اس کے پیچھے راز ہے کوئی خوراک کا؟ کیا ہے راز وہ بتاؤں گا تو کافی آنکھیں بھی اشک بار ہو جائیں گی. وہ راز وہی ہے کہ کبھی کھانے میں کوئی ہے نہیں ہے، لیکن ہری مرچیں تو موجود ہوا کرتی تھی، بس ان کا کمال ہے. بس کیا بات. باقی اساتذہ کی والدین کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر سلیم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے کل آپ کے اسکول کے بچے بھی آئے تھے اور تقریری مقابلے کے لیے، اور اس کا موضوع تھا کہ آج کا نوجوان کی قرآن سے دوری کیوں ہے. اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ راؤ صاحب اور میٹرو ٹی وی کا کہ انہوں نے اس سال پھر ایک خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور آج اس کا دوسرا دن ہے. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کسی نہ کسی توسط سے بچوں تک یہ چیزیں پیغام پہنچ رہا ہے، چاہے وہ مقابلے آپ کا بھی میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب ملتے ہیں تو اتنی اچھی خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے جڑتی ہے. دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نظام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی ہم والدین کو ٹھہراتے ہیں، کبھی اساتذہ کو، کبھی مدارس کو، اور کبھی جو ہے اسکولز کو. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک بہت بڑے گیپ کے اندر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ نظام سے پہلے اس وقت جو سب سے بڑا گیپ آ رہا ہے وہ والدین کا، بچوں کا ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بالکل ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے. والدین جو ہیں وہ بچوں کے کہنے کے اوپر بالکل بلائنڈ بلیف کرتے ہیں. اب ریس کس چیز کی چل رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کے اندر، ہم اپنے بچے کو مولوی بھی بنانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اسے انگریز بھی بنانا چاہتے ہیں، اسے مدرسہ بھی پڑھانا چاہتے ہیں، اور اسے ہم اسکول بھی پڑھانا چاہتے ہیں. اب آپ ایک دیکھیں کہ جہاں پر بچہ
میٹرک جو ہے وہ 13 سال کی عمر کے اندر کرتا ہے. 13 سال اس کو لگتے ہیں میٹرک کلاس کو ختم کرنے کے اندر. لیکن جب آپ دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو دینی تعلیم کے اندر ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب میرا بچہ جو ہے وہ 5 سال کے اندر 5 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک ختم کر لے, اور پھر قرآن پاک ختم کرنے کے بعد پھر 2 سال کے اندر وہ اس قرآن پاک کو یا 3 سال کے اندر حفظ کر لے. ابھی جیسے رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارے ہاں تو اب روایات یہ ہو گئی ہیں کہ قرآن پاک یا تو جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے اس وقت کھولا جاتا ہے, یا پھر جو ہے وہ رمضان المبارک آتا ہے یا کوئی ایک ایسا ایونٹ آتا ہے جس کے اندر جب ہم کسی مصیبت کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کے توسط سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم بچے کو کلاس روم کے اندر انگلش پڑھاتے ہیں, سائنس پڑھاتے ہیں, بایولوجی پڑھاتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو میننگز بتاتے ہیں کہ جی واٹ کے معنی یہ ہیں, دس کے معنی یہ ہیں, یہ ساری چیزوں کے میننگز ہیں. لیکن جب ہم بچے کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو قرآن پاک کے اندر ہم بچوں کو اس چیز کے ہمیں ہمارا رب کہہ کیا رہا ہے, سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے, سورہ ناس کیا کہہ رہی ہے, سورہ بقرہ کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں, سورہ نساء کے اندر کیا باتیں کی جا رہی ہیں. اب بچے نے قرآن پاک ختم کر لیا, ہم نے آمین کی, اس کے گلے کے اندر ہار ڈال دیے, رشتہ داروں کے اندر خوشیاں کہ جی میرے بچے نے قرآن پاک ختم کر لیا, میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. لیکن جب تک ہم قرآن کو سوچ کر سمجھ کر, کہا گیا ہے کہ قرآن کو رک رک کر اور ٹھہر کر پڑھو. ابھی جیسے آپ نے مفتی صاحب کا ذکر کیا کہ ان کو کس طریقے کے ساتھ یہ ساری آیتیں, میں تو آپ کو بتاؤں کہ دن کے اندر اللہ 5 وقت مسجد کی یعنی کہ آزان ہوتی ہے, آج کے نوجوان کو اٹھا کے صرف آپ اس سے آزان سن لیں, اس کو آزان نہیں آتی ہوگی, بالکل اس کو اسکول کی سبجیکٹس یاد نہیں ہوں گے, لیکن اس کو وہ چیزیں ضرور یاد ہوں گی جو اس کو نہ اس کی ٹیچر کام کرنے کے لیے دیتی ہے نہ کوئی اور کام کرنے کے لیے دیتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے نظام تعلیم اسپیشلی طور کے اوپر جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بہراوی پھیلتی جا رہی ہے, ہم ٹیکنالوجیز کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن ٹیکنالوجیز کا ہم کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا بچہ کس رستے کی طرف جو وہ جا چکا ہے. تو ہمیں اپنے, کیونکہ مدارس کے اندر قرآن پاک بچوں کو اس وقت تعلیم کے ساتھ جب وہ عالم کے کورس کے اوپر جاتا ہے, 8 سال کا وہ کورس ہوتا ہے, تقریباً اس وقت اس بچے کی عمر 23 سے 24 سال ہو چکی ہوتی ہے, پھر اس نے 8 سال عالم بننا ہے. اس عالم کے بعد جب وہ بچہ 25 سال کی عمر میں, ویسے ہی 20 سال کے بعد جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کو فکر ہو جاتی ہے یا تو نوکری کی یا پھر شادی کی. اب مجھے آپ بتائیں کہ بچے جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں, وہ بچے کی شروع ہو جاتی ہے 3 سال کے بعد, کیونکہ جو وہ بنیادی طور کے اوپر سیکھ کے جا رہا ہوتا ہے. اگر ہماری بنیادیں کمزور ہوں گی, اوپر ہم اس کے اوپر جا کے جتنے بڑے معمار کھڑے کر دیں, جتنی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دیں تو وہ نہیں ہے. تو اب ہم لوگ ایک ریس کے اندر والدین جا چکے ہیں. اسکول لیولز کے اوپر بھی والدین صرف گریڈ لینا چاہتے ہیں, ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے بچے کو لکھنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. وہ صرف چاہتا ہے کہ میرا بچہ A1 گریڈ لے لے, چاہے اس کے لیے مجھے رشوت دینی پڑے, چاہے اس کے لیے مجھے جا کے سینٹر کے اندر نقل کرانی پڑے, چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی غلط طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے. تو ہم سب کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہوگی, اور اسپیشلی طور کے اوپر, خصوصی طور کے اوپر اس وقت ماؤں کو, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا بچہ جو جرم کر رہے ہیں ہم اسے تو پکڑ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, اس کو ہم پنشمنٹ دے رہے ہیں, لیکن اس کو پستول لا کے کس نے دی, اس کو ہیروئن لا کے کس نے دی, اس کو موبائل فون لے کر کس نے دیا, اس کو فیسیلیٹیٹر ہے کون؟ اگر ایک بچے کے پاس بائک ہے, موبائل فون ہے, مہنگے سے مہنگا موبائل فون ہے, وہ خود تو نہیں خرید سکتا, کیونکہ ابھی تو نہ وہ نوکری کر سکتا ہے, نہ وہ اپنا کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اس ٹرائنگل کو مضبوط کرنا ہوگا, اسپیشلی خصوصی طور کے اوپر ماؤں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ بہراوی. ابھی میں اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد کے اندر گیا ہوں, تو مجھے دیکھ کر وہاں پر بڑا افسوس ہوا کہ وہاں جہاں یعنی کہ آپ اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی بھی ریلیجس جگہ کے اوپر جائیں تو وہ اس کے پروٹوکول کے مطابق آپ کو جو وہ اندر داخل کرتے ہیں. آپ ٹرکی میں چلے جائیں یا کسی گردوارے میں چلے جائیں, یا آپ جہاں آپ کا جو گردوارہ ہے لاہور کے اندر آگے جا کے, تو وہ آپ کو باقاعدہ دوپٹہ بھی دیں گے یہاں پہ. لیکن فیصل مسجد مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر ایک ٹک ٹاکرز, ولاگرز, خواتین کے سروں کے اوپر دوپٹے نہیں, تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور کیپٹل آف پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے, اور کس طریقے سے اندر وہاں پر مسجد کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. تو میرے جتنے بھی مفتی صاحبان ہیں جو مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان سے گزارش ہے کہ اب باقاعدہ طور کے اوپر قرآن پاک کو بھی 13 سال, دیکھیں قرآن پاک نازل کتنے, 23 سال کا عرصہ لگا قرآن پاک کو جو ہے وہ
نازل ہونے کے اندر جو تو ہم 5 سال 3 سال کے اندر ختم کر کے ہم اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے اندر کیا خوشیاں بانٹ رہے ہیں جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ قرآن تو پورا ضابطہ حیات ہے, بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اور اس کے مرنے تک. جس دن اس قوم نے, اس نوجوان کے بچوں نے قرآن کی طرف اور ہمارے لوگوں نے اپنی اس کے اندر پراپر طریقے کے ساتھ اس کو کرنا شروع کیا, تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہراوی خود بخود ہمارے نوجوانوں کے اندر سے اور بچوں میں سے ختم ہو. خوبصورت بات آپ نے کی. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے, بہت الفاظ ہیں نادر, بہت بے ساختہ جملے, مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اب تک ہم نہیں بولے, تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اب تک ہم نہیں بولے. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا میزبان فرزان احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر بزم ثناگر, اور جو کہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے. اور اس وقت جو سیگمنٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہے, جس میں آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں کے اور آ کر تقاریر پیش کرتے ہیں. جی ہاں, آپ بالکل صحیح پہچانے, تقریری مقابلے کا سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ہمارے درمیان آج 3 مقررین موجود ہیں جو آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے. اور آج کا موضوع بھی بڑا خاص ہے, بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ. جی ہاں, جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے, تو آج ہم نے چاہا کہ ہمارے مقررین بھی اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں. میں متعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, ہمارے سپانسرز کا, جس میں ہمارے سپانسر شامل ہیں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, دی گریسفل گرامر اسکول, بولتی کتابیں جاوید پبلشر, ٹائم ویژن مارکیٹنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس. اور اب میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان 3 مقررین موجود ہیں, جن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حورین عدنان, ان کے ساتھ ہی ماورا کامران, اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ عمران موجود ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیسی تیاری ہے؟ چلیں, تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں حورین عدنان سے کہ وہ لب کشائی فرمائیں. رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. جناب صدر, محترم سامعین کرام, السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ. عالیہ وقار, زندگی کی بساط میں, کبھی جیت میں تو کبھی مات میں, رنگ و نور کے میل میں, موت و زیست کے کھیل میں, رات دن کے تضاد میں, بحر و بر کے ملاپ میں, اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو انسانوں کی تخلیق کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیتا ہے, پھر اسے متقی اور پرہیزگار ہونے کا شرف بخشنے کے لیے عبادات کا بھی اہتمام اور بخشش کے ایسے ذرائع متعارف کرواتا ہے جو بنی نوع انسان کے وہم و گمان میں بھی. جی ہاں جناب صدر, کوئی تو ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. صدر محترم, ماہ سیام امت محمد کے لیے ایک ایسا تحفہ اور انعام خدا بندی ہے جس کا ایک ایک دن رحمتوں اور برکتوں سے مزین ہے. جی ہاں جی وقار, یہ وہی مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا, جس میں 313 کے لشکر نے 1000 فوجی کفار کا غرور توڑ دیا. رمضان میں ہی داماد رسول حضرت علی نے جان کا نذرانہ پیش کیا. رمضان میں ہی جنت کے دروازے کو وا کر کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں ہی کی جانے والی ہر نیکی گاچر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جی ہاں جی وقار, اس قدر رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ماہ کے حصول کے باوجود بھی ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی ہے جو ہمارا دامن نہیں چھوڑتی. خداوند تعالیٰ کے عطا کردہ اس مہمان ماہ مقدس میں بھی ہم ان اعمال سے باز نہیں آئے جو روز محشر ہمیں سرور کائنات کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے. علی وقار, دور حاضر کا ماہ رمضان کاروباری افراد کے لیے ان کے کاروبار کے دگنے منافع کا ماہ بن گیا. سوشل میڈیا سے جڑے افراد کے لیے کھانے پینے, خریداری, نت نئے ملبوسات کی تشہیر کا سامان بن گیا. گھریلو افراد کے لیے ان گنت امور کے انجام دہی کا امتحان بن گیا. غریب کے لیے صرف موضوع مہنگائی کا بیان بن گیا. نوجوانوں کے لیے روزہ نعوذ باللہ ایک احسان بن گیا. یوں لگتا ہے کہ ذاتی مفاد کا پرستار ہر ایک شخص شیطان بن گیا. جی ہاں جی وقار, ہم روزے کے اصل مقصد کو فراموش کر چکے ہیں, اس کی فضیلتوں سے نا
آشنا ہیں, اس کے تقاضوں کو پس پش ڈال چکے ہیں. تبھی تو اس ماہ مقدس کے تمام مسحور کن احساسات دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود اپنی اسلامی افکار و اقدار کو بھلا چکے ہیں, اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ علی وقار ہم اپنی حقیقت, اپنے مذہب کی تعلیمات, اپنے رب العزت کے عطا کردہ انعامات و بخشش کے مواقع کو پہچانیں, تو انشاءاللہ آنے والا وقت دنیا پر ہماری غلامی نہیں بلکہ سربراہی کا وقت ہوگا, اور روز محشر اپنے آقا دو جہاں کے سامنے سر فخر سے بلند کرتے نظر آئیں گے. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے, مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. وہ کرشمے شاہ رحمت نے دکھائے روز حشر, چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں گناہگار. آپ سب کے سماعتوں کا شکریہ. واہ واہ, بہت شکریہ. یہ تھی نورین عدنان, اور وہ کہتے ہیں نا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. بالکل. تو بہت زبردست انداز سے انہوں نے تقریر پیش کی. اور اگلی مقررہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ بیٹا جب بھی آپ تقریر کریں تو خیال رکھیں وقت کا, اور وقت کے اندر اپنی تقریر کو ختم کریں. ساتھ ہی ساتھ میں آج کے ہمارے ہر دل عزیز جو ہمارے منصف ہیں اس مقابلے کے, حسن مرزا, ان کو متعارف کروانا چاہوں گا. آپ واقف ہیں ان سے, اور حسن کے بارے میں کہوں گا کہ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے, وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے, الجھا ہوا ایسا کہ کبھی حل نہ ہو سکا پر سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح ہے. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے فردان بھائی؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم راؤ بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ تو اگلی مقررہ کی طرف بڑھتے ہیں, اور ان کا نام ہے ماورا کامران. ماورا کامران, رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. محترم جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ. علی وقار, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا اعزاز بخشا, تو ساتھ ہی اس کی فطرت میں سرخوشی و تابداری, نیکی و بدی, بھلائی و برائی اور دونوں قسم کی خوبیاں اور خامیاں اور صلاحیتیں بھی رکھ دیں, اور ان گناہوں سے دور رہنے کی طریقے بھی متعین فرما دیے جن کے ذرائع عبادت ہے, جن سے تقویٰ کا حصول ممکن ہے. ان عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پرہیزگاری اور تقویٰ کے لیے ہر امت پر فرض کیا گیا. علی وقار, برکتوں اور رحمتوں سے مزین یہ مہینہ ہمارے خوش قسمتی ہے. اس میں اللہ رب العزت ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں. دن میں بھی برکتوں کا ثواب دن میں بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے, تو رات میں بھی تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ, مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ رکھا کرو. صدر محترم, یہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے, لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے گرد و نواح میں ہر انسان ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے, لیکن ہماری ہمدردی صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیٹس لگانے تک محدود ہو چکی ہے. یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے, لیکن ہم روزہ رکھ کر دن بھر سونا پسند کرتے ہیں اور رات بھر جاگ کر موبائل فون استعمال کرنا اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ مہینہ غریبوں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے, لیکن یہ مہینہ غریبوں کی غربت بڑھانے کے لیے مخصوص ہو چکا ہے. یہ مہینہ اس مہنگائی کے پرزور طوفان میں جہاں امیر بھی غریب ہو جاتے ہیں وہاں غریب کا کیا ہی کہنا. تو صدر محترم, آپ سمیت صاحبان میں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدر محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے سارے حقوق ادا کریں جو ہم پر فرض کیے گئے. حقیقت تو ہے جیسے مجھ پر عوام قلم بن گیا ہے خدا کی زبان, میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسی عبادت ہوئی. یہ صبح, یہ شام, یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش حسین کائنات, یہ حور الملائک الجنات, جنات میں کیا ہے تجھے ہی اشرف المخلوقات. یہ غرض سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے, بتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے. شکریہ. بہت خوب, زبردست جوش خطابت کا مظاہرہ کر رہی تھی ماورا کامران, اور وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے آدمی کا پتہ لگتا ہے. بات کر رہے ہیں بچے تو پتہ لگ رہا ہے
کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا تیاریاں ہیں اور کیا اردو سے شغف ہے ان کا. میں بلا تاخیر اگلی مقررہ کی طرف بڑھوں گا. ان کا نام ہے عائشہ عمران. عائشہ عمران، رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. معزز سامعین السلام علیکم. گونگی ہو گئی آج کو زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے. عالیہ وقار اسلامی کیلنڈر میں جگمگاتے 12 ماہ اپنے اپنے اندر منفرد فضیلتوں کو سجائے ہوئے ہیں. کوئی مہینہ شہادت حضرت عمر فاروق و شہادت حضرت امام حسین کی یاد دلاتا ہے، تو کوئی مہینہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانے کی طرف راغب کرتا ہے. کسی مہینے سفر معراج کا معجزہ رونما ہوتا ہے، تو کسی ماہ مبارکہ میں سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی جاتی ہے. لیکن ان تمام ماہ مبارکہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ایک مہینہ ایسا ہے جس میں پورا ماہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گویا آسمان سے رحمت کی بارش برس دی گئی ہو. عالیہ وقار جس ماہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، شیاطین کو قید کر دیا جائے، نزول قرآن پاک کا آغاز ہوا ہو، تو بھلا وہ مہینہ کس قدر افضل ہوگا. لیکن ایک سوچ ہے جو اب سوچ سے سوال بن چکی ہے، اور اس کا جواب مدارت ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہر قسم کی برائی کے ماخذ بند کر دیے گئے ہوں، تو ہمارے ارد گرد ماہ رمضان میں اس قدر افراتفری اور بدحواسی کا عالم برقع کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ماہ صرف عید کی تیاریوں کے لیے مختص ہو گیا ہے؟ کیا یہ ماہ صرف نت نئی ملبوسات اور لذیذ کھانوں کے تجربات کا مہینہ بن چکا ہے؟ کیا یہ ماہ ساری رات بیکار سرگرمیوں میں مصروف ہو کر جاگنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے؟ نہیں عالیہ وقار، نہیں. یہ مناظر تو بہت حیران کن ہے. یہ مہینہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، غریب کا ساتھ دینے کا مہینہ ہے. عالیہ وقار آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے احتساب و ایمان کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ کیا ہم بھی ایمان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، یا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اور فیصلہ کریں کہ ہم لوگوں کے کون سے گروہ میں شامل ہیں. جواب آپ کو آپ کا ضمیر دے گا. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہمراز بدل ڈالو. اور تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو. اسی خیال کے ساتھ میں فوری طور پہ بڑھوں گا ہمارے منصف حسن مرزا کی طرف، اور حسن سے جانیں گے کہ آج کون آگے کوالیفائی کر رہا ہے اور کس کی کیا غلطیاں ہیں، کون غلطیوں سے سیکھ رہا ہے. آج کا مقابلہ خاص سے بہتر تھا، اور تینوں مقرراؤں نے مجھے خاصی پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے مجھے مشکل ہو رہی ہے. اور 0.5 کا فرق ہے ایک اور فرسٹ اور سیکنڈ کے اندر. میرے بس میں اختیار میں ہوتا تو میں شاید دونوں کو ہی آگے بھیج دیتا، لیکن اتنی بہترین تیاری کے ساتھ تینوں آئے ہیں، تو 0.5 کے مارجن سے آج کوالیفائی ہونے والی مقررہ کا نام ہے حورین عدنان. اور سیکنڈ پوزیشن کے اوپر ہمارے پاس موجود ہیں عائشہ عمران، اور تیسری پوزیشن پہ ہمارے پاس موجود ہے محاورہ کامران. ماشاءاللہ، تینوں بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور سیکنڈ آئی یا تھرڈ آئی، یہ بڑی بات ہے کہ لائیو پروگرام کے اندر کیمرہ فیس کرنا اس ایج کے اندر بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ تینوں نے یہ بہترین انداز کے اندر بہترین تقریر پیش کی ہے. بالکل. حسن مرزا آپ کا بہت بہت شکریہ، فضان مصطفیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام بزم سراگر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے نہ صرف کراچی کی مشہور معروف شخصیت، نہ صرف پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، آپ کے جانے پہچانے ذاکر مستانہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ذاکر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. بہت بہت خوش آمدید. اللہ کرتا ہے کہ میں آؤں. رمضان ویسے تو ملاقات رہتی ہے، لیکن تمام لوگوں کے لیے جو ہے ہم سامنے آنے کے لیے بالکل. اچھا، مائک کچھ پرابلم کر رہا ہے، میں سمی بھائی سے گفتگو کرتا ہوں، پھر بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں. سمی بھائی، ابھی ایک ایونٹ آپ کر آئے ہیں اسلام آباد میں، جو کہ جینیا نکا ایکسپریس کے نام سے تھا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے، کس ٹائپ کا یہ ایونٹ تھا اور کیا یہاں پر ماجرا ہوا؟ دیکھیں راہو بھائی، کراچی میں تو ایونٹس ہو ہی رہے ہیں، میچ میکرز کے، میرج بیورو جتنے بھی کراچی میں میرج بیورو ہیں ان کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جینین نکا ایکسپریس کا، اس میں پرائڈ آف پرفارمنس میں نے دیا ہے میڈم مسکان کو، جو کہ سی او ہیں میچ میکرز، سینئر میچ میکر ہیں. اور آل میچ میکر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہمارے چینل 2-3 چینلز کی جانب سے ہم نے ان کو یہ ایوارڈ دیا.
اور کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور رشتے ملا رہے ہیں آپس میں، آج کل اس کام میں ہمارے پاس جو مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں لوگوں نے فیک آئیڈیاں فیک چیزیں بنا رکھی ہیں، پروپوزل دے رہے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، کوئی کسی پہ نہیں کر، طلاقیں عام ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اس پہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہم رکھتے رہیں گے. اور اسلام آباد والوں نے بھی ہمارے ساتھ اس پر لبیک کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذاکر مسانہ بھائی دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. پتہ بھی نہیں چلا ایک روزہ گزر بھی گیا. جی ماشاءاللہ. صرف 29 روزے رہ گئے. جی صرف 29 روزے رہ گئے. صرف 29 روزے رہ گئے. نہیں واقعی. اور ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ ہے نا. اور میں تو میرا خیال 13 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے ایسا کچھ ہے. جی بالکل نہیں پتہ چل رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اور روزے کا تو یہ ہے کہ جو جون جولائی کے روزے ہوتے تھے جی اس میں بھی سب لوگ ہمت کرتے تھے اور جس نے روزہ رکھنا ہے. اچھا ذاکر بھائی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. جی جی بالکل بالکل. اچھا اکثر رمضان ٹرانسمیشن میں جب کوئی ایکٹر یا ایکٹریس آتی ہے تو دیکھنے والے ایک عام تاثر کہتے ہیں اب یہ ہمیں دین سکھائے گا. کیا مطلب اسلام جو ہے وہ صرف مسلمان جو ہے وہ مولویوں کے لیے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایکٹر یا ایکٹریس کا کوئی تعلق ہے اسلام سے، یا وہ کوئی دینی بات سمجھتا ہے، یا وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر وہ اتنا دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تو دیکھیں ایک مسلمان ہے، ظاہر ہے وہ قرآن بھی پڑھنا جانتا ہے. اگر ایکٹر ہے تو نماز کے بارے میں دین کے بارے میں اس کو معلومات ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو پروفیشنل جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ایک جو مولانا صاحب ہیں، قاری ہیں، دیگر حضرات جو ہیں جو ٹرانسمیشن پہ نظر آتے ہیں، وہ ذرا اچھا ایکٹر بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ ایکٹر کو دیکھا ہوا ہوتا ہے ڈراموں میں، تھیٹر میں، تو وہ ذرا جھٹکا سا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ کیا دین کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دین سکھائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ معلومات نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. اچھا ذاکر بھائی وقت ہوا جاتا ہے نعتیہ مقابلے کا، اور ہمارے ساتھ دو ننھے منھے بچے سادہ خانہ رسول موجود ہیں، محمد امتیاز اور بلال عمران. میں گزارش کروں گا محمد امتیاز سے کہ نعت مقابلے میں نعت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بن سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بن سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ سنگ بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہیں آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈل جائے گا. نام احمد نام احمد نام احمد نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. سبحان اللہ. کروں گا بلال عمران سے. جی شروع کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. غرور اوروں کا توڑ
साहब कहाँ से ये हीरे ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाते हैं आप? एक्चुअली देखिए, हर बच्चा जो है ना वो सिर्फ एजुकेशन में आ गया। अगर एक क्लास के अंदर एवरेज होती है 30 स्टूडेंट्स की, 25 स्टूडेंट्स की, या एक फैमिली में रखें 5 अगर बहन भाई हैं तो 5 बहन भाई टॉपिस्ट नहीं होंगे, 5 के 5 डॉक्टर नहीं बनेंगे। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हुई होती हैं। अच्छा, हमें कहा जा रहा है कि 1 मिनट रह गया, जल्दी से मैं चाहूंगा कि रिजल्ट आप अनाउंस कर दें दोनों में से। रिजल्ट आपके सामने, आप बेहतर तौर के ऊपर जानते हैं क्योंकि आप यहाँ सारा दिन सुनते हैं, नाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमारे सीनियर यहाँ मौजूद हैं, जाकिर मस्ताना भाई। ये सर सलीम ही बताएंगे, और सर सलीम के बारे में बता दूंगी कि ये माशाल्लाह ये मेरे अली के भी टीचर हैं माशाल्लाह, और मेरी बेटियों की भी माशाल्लाह, और जो मेरे बच्चों की तरबियत है वो माशाल्लाह इनके स्कूल से हुई है। और ये जो दोनों के बच्चों में फैसला करना है, ये एक मुश्किल काम है, ये सर सलीम ही करेंगे। मैं तो कहूँगा दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ाया। बिल्कुल ऐसे दोनों ने बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे सर सलीम? कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, बिल्कुल डिफरेंट उसने नात को जो लिया है, जो कि बहुत कम ही सुनने के अंदर जो है वो आप सुनते होंगे। और ये तो नात एक बिल्कुल यानी कि एक, अब फैसला करना जो है वो मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि आप फैसला कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। मेरी नज़र में तो दोनों ने अच्छा पढ़ा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हार तो कोई भी नहीं है, सीख के जाते हैं या जीत के जाते हैं। और आज के जो मेरी नज़र में विनर है वो है बिलाल इमरान। बहुत बहुत आपको मुबारक हो बेटा, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। शायद एज डिफरेंस था उसकी वजह से शायद, लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारी है। नेक्स्ट टाइम आइए, इंशाल्लाह जीत के जाइए। और हमारा जो है वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, और आप तीनों शख्सियात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। और साथ ही मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनमें सर फहरिस्त है ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, जावेद पब्लिशर, अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, नेल्सन पेंट, जिनका कहना है कि रंग जिंदगी का और नेल्सन पेंट जो है 25% एक्स्ट्रा कवरिंग देता है, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादात होल्डिंग, और इसके अलावा टाइम विजन मार्केटिंग, और हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टोस। और उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आएगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।